آج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایصال ثواب کا مقصد بیان کروں گا کہ ایصال ثواب کا مقصد کیا ہے، اور یہ جو لفظ ایصال ثواب ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لفظ ایصال ثواب کا مطلب جانتے ہیں۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا یا پہنچنا۔ جیسے آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو آپ سامنے والے بندے کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز موصول ہو چکی، یا آپ کو کوئی میسج بھیجے تو آپ بولتے ہیں کہ مجھے میسج آپ کا موصول ہو چکا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو ہم بولتے ہیں کہ وہ وصال کر گئے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو وصال جو ہے، ایصال کا لفظ جو ہے، یہ وصال اور ایصال یہ دونوں ایک ہی مصدر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایصال کا مطلب ہے پہنچانا۔ اب ایصال کا مطلب پہنچانا، اور ثواب یعنی ثواب پہنچانا۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوا کسی بھی بندے کو، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت ہو گیا ہو، اسے ثواب پہنچانا ایصال ثواب کا مطلب ہے۔ اب ایصال ثواب کا مقصد کیا ہے؟ فوت شدہ بندے کو، یعنی جو بندہ انتقال کر گیا ہے، زیادہ تر ہمارے یہاں عرف میں ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے ان کی وفات کے بعد۔ جس دن انتقال ہوتا ہے تو بزرگان دین کا عرس منایا جاتا ہے، ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یعنی ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ تو شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ ایصال ثواب جو ہے بالکل جائز اور مستحسن ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انتقال کر گئے ہیں، اگر وہ کوئی عام بندہ تھا تو ہم اس کو ایصال ثواب کر کے، ثواب پہنچا کر، کہ اگر وہ اللہ پاک کی طرف سے اس پر کوئی قبر میں آزمائش میں وہ مبتلا کر دیا گیا ہے، تو ہم جب اس کو ثواب پہنچائیں گے تو اس کی اس تکلیف میں کمی ہو جائے گی، اور اللہ پاک جو ہے اس کے تکلیف کو کم فرما دے گا۔ اور اگر وہ بندہ اللہ کی نعمتوں میں ہے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے، تو ہم جو ایصال ثواب اسے کریں گے، اس سے مزید وہ خوش ہوگا اور اس کے لیے بلندی درجات کا وہ باعث بنے گا۔ تو ایصال ثواب کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ بالکل جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث پاک جو ہے امام نسائی اور ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے نقل فرمائی اپنی اپنی کتابوں میں، کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، انتقال کر گئی ہیں، تو کون سا صدقہ ایصال ثواب کے لیے افضل ہے؟ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوا دیا، اور پھر اس کنویں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہذہ لأم سعد، کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ لہٰذا اس حدیث پاک سے یہ ہمارا عقیدہ اور جو ہمارا معمول ہے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایصال ثواب حدیث سے ثابت ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کراہت نہیں، کوئی کسی قسم کا ناجائز بھی نہیں، بدعت بھی نہیں، بلکہ حدیث سے ثابت عمل ہے۔ اور یہ دیکھیں نا آپ کے اس میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ایصال ثواب میں یا تو کھانا کھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کھانا کھلانا ثواب کا کام۔ اب یہ ثواب کا کام ہم اگر کسی اپنے مسلمان بھائی کو جو فوت ہو گیا اسے پہنچائیں تو یہ کیونکہ حدیث سے ثابت ہے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اسی طرح اگر ہم کوئی نماز پڑھیں تو نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے اگر کوئی عبادت کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کے لیے عبادت کر کے جو آپ کو اللہ نے ثواب دیا اسے اگر آپ کسی مسلمان بھائی کو پہنچائیں تو ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ تم قرآن نہ پڑھو، ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ تم کھانا نہ کھلاؤ۔ ہر کوئی ان دونوں کاموں کو اور اس کے علاوہ جو نیکی کے کام ہیں انہیں بالکل جائز سمجھتا ہے۔ تو جب یہ کام کرنا جائز ہیں، ان پر جو ثواب حاصل ہوتا ہے
اس ثواب کو اپنے انتقال کر جانے والے یا زندہ مسلمان بھائی کو پہنچانا بھی جائز ہے۔ اور یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ کنواں کھدوانا، لوگوں کو پانی دینا، یہ بھی ایک نیک عمل تھا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیک کام کرنے کے بعد اپنی دنیا سے پردہ فرما جانے والی والدہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ کنواں جو ہے میری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو کیونکہ حدیث سے ثابت، صحابی کے عمل سے ثابت، تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا حرام ہے، ایصال ثواب کرنا بدعت ہے، تو ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ہم اہل سنت ان لوگوں کی باتوں پر بالکل توجہ نہ دیں، بلکہ نیکی کے کام کریں، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے والے کام کریں، اور پھر اس سے جو آپ کو ثواب ملا، اس نیک عمل کا ثواب اپنے مسلمان بھائیوں کو قبر میں پہنچائیں، تاکہ اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہے تو اس کے لیے راحت کا سامان ہو، اور اگر کوئی اللہ کی نعمتوں میں قبر کے اندر لطف اندوز ہو رہا ہے تو اس کے مزید درجات بلند ہوں، مزید اسے فائدہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے جس کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو کیا اس سے ان کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس کا ثواب تمہارے مردوں کو پہنچتا ہے، اور وہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم کو ہدیہ دیا جاتا ہے تو تم خوش ہوتے ہو۔ لہٰذا اپنے مسلمان بھائیوں کو جو انتقال کر گئے ہیں ان کو ان کی قبروں میں ہدیہ دیجیے، اور خاص طور پہ وہ اولاد جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، تو اپنی والدین کے لیے آپ جو ہے نیکی کے کام کریں اور اس کا ثواب والدین کو پہنچائیں، کیونکہ آپ کی طرف سے ثواب جو ان کو پہنچے گا، کیونکہ زندگی میں تو آپ انہیں ہدیہ دیتے تھے یا ان کو خوش کر سکتے تھے، لیکن وفات کے بعد آپ کی طرف سے ان کے لیے یہ بہت بڑا کام ہوگا کہ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں اور اپنے والدین کو اس کا ایصال ثواب پہنچائیں۔ اور زیادہ تر لوگ مسجدیں بنواتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ وسعت دیتا ہے، تو اپنے والدین کے نام پر مسجدیں بھی بنائی جاتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ثواب کے کام کریں اور اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو پہنچائیں۔ تاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ